خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 10۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ 1439 سن ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چھٹی شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ او بی وین کے ذریعے پاک مظہری کابینہ پپلاں ضلع میاں والی پنجاب اور پاک سینانی کابینہ پارے کور ضلع خزدار بلوچستان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ خوش آمدید۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے۔ یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے۔ بیڑا مانے کشتی اور اصحاب حضور مانے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو نجم یعنی ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اصحابی کا نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لائک اسٹار، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے، ہدایت پالو گے۔ عطرت مانے اولاد، اولاد کو یہ کشتی کے مانند قرار دیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے۔ تو ہمارا جو بیڑا ہے، ہماری کشتی جو ہے نا، یہ پار لگ جائے گی اور انشاءاللہ پار لگ کر ظاہر ہے جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ کشتی پار لگ جائے گی، کیونکہ ہم صحابہ کرام، ہم کشتی میں تو سوار ہیں، لیکن وہ ستاروں کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ کشتیاں جو چلتی ہیں نا گہرے دریاؤں میں، تو وہ ان کی سمتیں جو مقرر ہوتی ہیں، تو ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں لوگ۔ تو ہم کشتی میں تو اہل بیت کے سوار ہیں، ان کی محبت کی کشتی میں، اور صحابہ کرام کی بھی چونکہ محبت ہے ہم کو، تو یہ ستارے ہیں، تو ان ستاروں کی مدد سے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہماری منزل جنت انشاءاللہ، آقا کے صدقے میں جنت الفردوس، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس میں بھی جدت آتی رہتی ہے، جیسا کہ عربی زبان۔ اس کی سابقہ انداز میں لکھی ہوئی ایک تحریر موجود ہے۔ پیارے باپا جان، قرآن کریم بھی بغیر نقطے اور اعراب کے لکھا جاتا تھا، تو پھر اس پر نقطے اور اعراب لگانے کی حکمت بھی ارشاد فرما دیں۔ پہلے تو واقعی نہ زیر زبر تھے نہ نقطے بھی نہیں تھے، جیم کے پیٹ میں نقطہ، ہا ہے یہ خالی بغیر نقطے کا، اس کے پیٹ میں نقطہ ڈالیں تو یہ جیم بن گیا، سر پہ نقطہ رکھیں تو خا بن گیا، خے خا، عربی میں خا، جیم ہا خا، اور دال کے اوپر نقطہ رکھا تو زال بن گیا، را کے اوپر نقطہ رکھا تو زا بن گیا، پھر با تا سا، یہ بھی نقطوں سے ہی فرق واضح ہوا۔ تو پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اہل عرب تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے بغیر نقطوں کے کہ یہاں کون سا لفظ آئے گا، لیکن بعد میں اسلام پھیلتا چلا گیا تو اب یہ کہ اہل عجم تو نہیں پڑھ سکتے بغیر نقطوں کے، تو یوں اور عرب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عجمی ہیں، تو بعد میں نقطے جو ہیں یہ لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، اور یہ ہے بدعت، مگر بدعت حسنہ بلکہ بدعت واجبہ، نقطے کی شاید بدعت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ تو پتہ نہیں عرب بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے بغیر نقطے کے، وہ تو فصاحت اور بلاغت کا دور تھا اس وقت تو۔ بہرحال تو یہ نقطے اور یہ اعراب بعد میں لگے، کتابتیں جو اب ایک سے ایک انداز پہ آ رہی ہیں، پھر پرنٹنگ بھی صدیوں کے بعد شروع ہوئی ہے، چھپنا پریسوں میں، یہ سب بدعتیں ہیں۔ تو ساری بدعتیں سر آنکھوں پر، تو جشن ولادت کی بدعت اگر ہے بھی تو کیوں سر آنکھوں پر نہ ہو، 11ویں شریف بھی سر آنکھوں پر، کہ یہ سب بدعتیں اس میں آتی ہیں، بدعت حسنہ، 11ویں شریف، 12ویں شریف، اچھی بدعتیں۔ تو بدعت وہ بری ہوتی ہے جو کسی سنت کو مٹا دے، بدعت سیئہ اس کو بولتے ہیں، سنت کو مٹا دے۔ تو 11ویں شریف، 12ویں شریف، بزرگان دین کے عرس، ایصال ثواب کی مجالس، یہ کسی سنت کو مٹاتے نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ سنتوں کو پھیلانے کے اسباب ہیں اللہ کے رحمت سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد۔ علاء الدین ہیں یہ سوشل اپنے ویب سائٹ کی جو ہماری لائیو چیٹ ہے اس پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ علاء الدین صاحب شاید عمان سے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ عصا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ صراط و جنان میں پڑھا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، بے شک، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی عصا مبارک استعمال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عصا موسیٰ تو ویسے ہی مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بھی وہ استعمال کیے ہیں عصا، لیکن پھر یہ کہ بعد میں میرا ذہن یہ بنا کہ عصا کا مقصد سہارا لینا، عصا دشمن حملہ کرے تو مقابلے میں کام آئے، جانور کو بھگانے میں کام آئے، یعنی کہ استعمال۔ تو اب یہ آج کل کے جو عصا ہیں نا، یہ بس خوبصورت اور نازک ایک مطلب اسٹائل کے ہوتے ہیں، کیا یہ بھی سنت ہے؟ یہ ایک اشکال میرے ذہن میں ہے اب بھی، خدا بہتر جانے۔ میں اس کی اپنے لیے بہرحال وہ کوئی ضرورت اب میں آنا جانا بھی نہیں ہوتا، پھر وہ میں جب لیتا تھا، اب ہوائی جہاز میں جاؤ باہر تو وہ نہیں لے جانے دیتے تھے ہوائی جہاز میں، لگیج کراؤ، تو یوں پھر میں نے چھوڑ دیے۔ پھر ایک اور بھی آزمائش ہو گئی تھی، میرا ہاتھ میں عصا دیکھ کر وہ رنگ رنگ کے وہ عصا میرے کو تحفے میں آنے شروع ہوئے، اب میں عصا کی دکان تو کھولنے سے رہا۔ عصا میننگ اسٹیک، واکنگ اسٹیک، تو یہ آنی شروع ہوں گی تحفے میں، اب بھی کئی جمع ہے میرے پاس، کیا کروں؟ کوئی عصا رکھتے ہیں، اب اسلامی بھائیوں کو عصا کی ترکیب دوں تو یہ پھر عصا سے پھر وہ لڑنا شروع کر دیں گے تو کیا کریں گے اپنا،
ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے تو اب اس پر عرف نہیں ہے عصا پر اتنا. سے بڑے بوڑھے جو تھے بزرگ ہوتے ہیں ضعیف العمر یا نابینے, اب تو نابینے بھی بغیر عصا کے ہیں, نابینوں کے پاس کہاں عصا ہوتا ہے, یہ بھی خالی آدمی یوں ٹٹول کے چلتے ہیں. چھوٹی سی اسٹک وہ پتلی سی ہوتی ہے پائپ ٹائپ کی, پائپ وائٹ اسٹک, اچھا. وائٹ اسٹک. بلائنڈ وائٹ اسٹک, راستہ دکھانے کے لیے. یہ یہ بھی سب کے ہاتھ میں نہیں, میں نے نہیں دیکھی. یہاں بھی نابینے تشریف لاتے ہیں نا, تو ان کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے, تقریباً ٹٹول کر چل رہے ہوتے اب تقریباً کے پاس اصل میں ہوتی تو ہے کئیوں کے پاس, مگر یہ فولڈ ہو جاتی ہے اصل میں. اس میں اسٹک کے اندر جو ہے نا وہ رسی چل رہی ہوتی ہے روپ, اور وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں نا تو یہ چھوٹی سی اتنی سی ہو جاتی ہے, جیب میں رہی, پھر جیب میں ڈال دیتے ہیں. میں نے تو دیکھی نہیں. ہاں, پھر یہ اس کو یوں کرتے ہیں نا تو یہ پوری کھل جاتی ہے. یہ اس طرح نابینا کے لیے اس طرح کی, مگر وہ زمین ادارے پر دیتے ہیں. سپورٹ نہیں دیتی. اب وہ اصل میں مطلب کہ وہ ٹک 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 کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی اطلاع بھی ہوتی ہے جا کہ پیچھے کوئی نابینا آ رہا ہے, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایک لوجک چل رہی ہے. وائٹ اسٹک اس طرح کی وہ بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ نابینا ہے, اور کوئی چیز کو ٹھوکر نہ لگ جائے, اس طرح کی ہو سکتا ہے. اس پہ اور کئی حکمتیں ہوں گی, شاید ان کو پتا ہوتا ہوگا کہ اسٹک سے کیا کیا استعمال ہو سکتا جی ہے. جی ہاں, یہ بھی صحیح ہے, اچھی چیز ہے. اب جس نے سوال کیا میں اس کو نہیں پوچھوں گا کہ تم عصا رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مدنی کفارہ قبول کر لو. اصل میں بعض چیزیں ایسی معاشرے میں ہیں کہ ان میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دینی کام ہے یا اس طرح کا ایک مبارک کام ہے, یہ فلاں شخص کو کرنا چاہیے. اس کا ایک میں آپ کو وہ بتاؤں کہ جب کہیں کہیں جانا ہو نا سفر میں, تو اب پتہ ہے کہ اندر جائیں گے نا تو اندر میں ڈر ہے کہ کوئی بے پردہ عورتیں ہوں گی. تو اب جو اسلامی بھائی ساتھ ہوں گے نا, یہ ہم سے پہلے اندر جائیں گے اور جا کر وہ بے پردہ عورتوں کو ہٹانے کی ایک تحریک چلے گی, کیونکہ یہ پیچھے آ رہا ہے تو یہ تو بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا نہیں. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا معاذ اللہ. اللہ ہدایت دے بس یار. اور بھی تو راستے ہو سکتے ہیں, وہ جسے سلام کر کے جائے, سلام کی آواز سنیں گی جب عورتیں تو پردہ کر لیں گے. وہ ان کی عورتوں میں بھی تو نہیں ہوتی نا اتنی سمجھ کہ پردہ کرنا چاہیے. ہے بہت مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم عطا فرمائے, شریعت کی پابندی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد یوسف ہیں. مسجد میں پنکھا کسی نے ایصال ثواب کے لیے لگوایا, وہ پنکھا پرانا ہو گیا, تو مسجد انتظامیہ اس پنکھے کو بیچ کر مزید رقم ڈال کر نیا پنکھا لگا سکتی ہے. اس طرح بدل تو نہیں سکتی, جب تک کہ وہ قابل استعمال ہے تو وہ مسجد میں استعمال ہی کیا جائے گا. بالفرض اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا, مثلا کوئی لگا دیا گیا اور یہ زائد ہو گیا, تو اب جو کہ یہاں پہ صورت یہ ہے کہ کسی نے دیا ہے تو وہ اس کی ملک کی طرف لوٹ جائے گا, جبکہ وہ مسجد کے لیے استعمال نہ ہو سکتا, انہیں اس کو سنبھال کے رکھیں کہ بعد میں استعمال ہو سکتا ہے تو سنبھال کے رکھا جائے گا. اب وہ کسی صورت بھی استعمال ہو ہی نہیں سکتا, مسجد میں نہ رکھنے کی جگہ ہے نہ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, یا بعد میں استعمال نہیں ہو سکتا, تو اب جس نے دیا ہے اس کی ملک پر لوٹ جائے گا. اس سے پوچھ کے اس کا جو بھی استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بہت پریشانی میں ہو, یہ ہند سے سوال ہے اسلامی بہن کی طرف سے, اگر کوئی بہت پریشانی میں ہو اور وہ یہ خیال کرے کہ شاید نام تبدیل کرنے سے کچھ راحت مل جائے گی, تو ایسا سوچنا کیسا؟ یہ عام ہے ویسے, اور بڑے عمدہ نام ہوتے ہیں بدل دیتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نام کی تاثیریں ہوتی ہیں, لیکن عام طور پر یہ بابا جی بولتے ہیں نام بدل دو, یہ نام بھاری ہے. حالانکہ وہ واقعی بھاری ہوتا ہے, فضیلت میں بھاری ہوتا ہے, نام بہترین نام ہوتا ہے. یہ پھر تبدیل کروانے آتے ہیں, آپ بدل دو. میں تو سمجھاتا ہوں کہ یار کسی نے کہہ دیا اس پر, یہ نام کیسے تبدیل کر دیا جائے کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے. نام کے معنی پر بھی, بعض نام کے معنی بھی بہت پیارے ہوتے ہیں, ان کو بھی تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. البتہ اگر کسی نے تبدیل کیا تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے. اب دل مانتا ہی نہیں اور وہم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے تبدیل کر دے. اور کیا, اچھا نام اچھا سا رکھے, جیسے محمد نام رکھے, حصول برکت کی نیت ہو, پیارے آقا کی محبت کی وجہ سے, اور نام سے برکت لینے کے لیے جو نام رکھے گا اس کے بڑے فضائل ہیں اور بشارتیں اس کے لیے جنت کی.
मोहम्मद नाम रखे, पुकारने के लिए किसी सहाबी पर, अहले बैत के नाम पर या किसी भी बुजुर्गों के नाम पर, औलियाउल्लाह के नाम पर नाम रख लेना अच्छा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अमील सुन्नत के फेसबुक का जो पेज है, इस पर मोहम्मद हसन अत्तारी हैं। काउंटर तस्बीह पहन कर नमाज पढ़ना कैसा? तवज्जो बटेगी इस पर। अगर कुछ पढ़ता भी नहीं, खाली पहन के रखी है भी प्लास्टिक की, पहन कर रखेगा, इसकी तवज्जो इस पर बटेगी, मानने में खुशू होगी, खुशू में रुकावट बनेगी ना, यही है। बाकी इसको कोई ये नहीं कहेंगे कि नमाज नहीं हुई या कोई मकरूह तहरीमी हो गई, नाजायज़ हो गया, गुनाह हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे जेब में वजनदार चीज़ है जिससे वो नमाज में ध्यान बटता है, तवज्जो हटती है, तो वो भी जेब खाली कर ले बंदा। कि मैं तो कहता हूँ, कई बार कहा कि चादर है, हम पहनते हैं चादर, अब मैं पहनता हूँ चादर कई बार ऐसे नमाज में जीनत की नीयत से, तो मेरा ध्यान नहीं बढ़ता, मैं पहनता हूँ ये सफ़ेद चादर, तो अपने अंदर भी पहन लेता हूँ चादर, तो अब मेरा ध्यान नहीं बढ़ता, तो मेरे लिए अफजल हो जाएगी सफ़ेद चादर ओढ़ना नमाज में। अब बाज़ों का उतर जाती है, पहनना आता नहीं है, कभी कभी पहन लेते हैं, तो अगर उनका ध्यान चादर पहनने की वजह से बढ़ता तो उनके लिए अफजल ही है कि चादर निकाल के नमाज पढ़े। तो अपनी अपनी कैफियत का होगा। तो ये यूं काउंटर भी ना होना चाहिए, लोग देखेंगे तो भी एतराज़ करेंगे क्या तस्बीह पढ़ता है क्या नमाज में, तो अब किस किस को जवाब दोगे? क्योंकि मजहबी शख्स होगा, वजीह ने कि जिसकी पैरवी की जाती हो, उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग समझेंगे शायद ये भी कोई अफजल काम है, तो वो भी पहनना शुरू कर देंगे, फिर और मुश्किल हो जाएगी। जैसे हम लोगों को तो जैसे तजर्बात है, एक बार किसी ने पूछा मुझसे, मैं शायद यूँ खड़ा हुआ था टेक लगाकर, और इस तरह खड़ा होना सुन्नत है? अब मैं क्या जवाब दूँ उसको? तो ये सवाल करने वाले हम जैसों को एहतियात सिखाते हैं कि तुम्हारी हर बात नोट की जाती है, तो सिर्फ तुम वही काम करो जो मनसूस हो, जो मतलब इन्हें कि शरीयत के मुताबिक तो हो। यूं खड़ा रहना है तो शरीयत से, तो इसमें गुनाह तो नहीं है, लेकिन आदमी ताज्जुब करता है ये क्यों खड़ा हुआ है, पूछा ना उसने, ताज्जुब कि शायद सुन्नत हुई है। अब मुझे तो ये पता नहीं है सुन्नत, मैं सुन्नत तो कह नहीं सकता जब तक पता नहीं है। हाँ ये है कि एक मुबाह काम है। इसी तरह निगरान है, जिम्मेदारान है, उलमा है, अइम्मा किराम है, मुफ्तियान किराम है, मुदर्रिसीन है, पीर साहिबान है, सबको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन एहतियात करने वाले अब चले गए मज़ारात में, अब बहुत थोड़े रह गए मुआशरे में सही मानों में एहतियातें करने वाले। अल्लाह ताला हम सबको मोहतात फिद्दीन बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बेटी का नाम जन्नत या रहमत रखना कैसा? और इस शेर, इन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कर दो रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, का मतलब क्या है? तारिक रजा, जामिअतुल मदीना, सकरंट। जन्नत नाम रखना भी जायज़, रहमत नाम रखना भी जायज़। हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना वालेसलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी। ज़ौजा को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। इनके वालिद का नाम अफराइम था, खुद रहमत इनका नाम था, और इनको ये सादत हासिल थी कि ये हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालेसलाम की पोती थी रहमत। इन्होंने अय्यूब अला नबीना वालेसलाम की बीमारी में बड़ी खिदमत की थी। बहरहाल दोनों नाम माना भी बहुत प्यारे हैं इसके, मदीना मदीना माना है, नाम अच्छे हैं, लेकिन यह कि ये नाम ऐसे है कि इसमें थोड़ा मोहतात रहना है। और जन्नत आई है मुझे नहीं चाहिए, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ यूं नहीं होगी कि यहाँ मुराद वो हकीकी जन्नत तो नहीं है, लेकिन यूं एहतियात करनी है फिर बोलने में। से रहमत, रहमत कहाँ, रहमत चली गई। मतलब ये नाम ऐसा महसूस होता है कि इस्लामी बहनों के लिए, मदनी मुन्नियों के लिए ख़ास है, क्या ये इस्लामी भाइयों या मदनी मुन्नों के लिए ये नाम नहीं हो सकते? रहमत बड़ों का भी हो सकता है, मर्दों का भी हो सकता है, साथ में रखते भी रहमत अली, रहमत रजा, तो यूं कोई हरज नहीं है इसमें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला इन दो अलैहि का वसल्लम। सदका जिनको कहा मेरे उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, रखना रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुमा को अपना फूल कहा है। तो आला हज़रत इनका वसीला पेश कर रहे हैं बारगाह रिसालत में कि आपके इन प्यारे प्यारे फूलों का सदका, दोनों फूलों का, कि जब मैं क़यामत में आऊं, खंदा माने हंसता हुआ, तो मुझे गुल माने फूल, मैं जब क़यामत में आऊं तो मुझे इन दोनों फूलों के सदक़े में फूल की तरह हंसता रखिएगा, कि मैं भी फूल की तरह हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, मुझे कोई महशर में कोई सदमा ना पहुंचे। एक बड़ी प्यारी इल्तिजा है, इस्तिगासा है बारगाह रिसालत में। अगर नात को है तो जरा तरन्नुम से हो जाए। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, खंदा मिसाल गुल। का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए गदा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, कीजिए गदा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, खंदा मिसाल गुल। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए गदा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, कीजिए गदा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, खंदा मिसाल गुल। आमीन आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सकरन से सवाल है, मुख्तार सक़फ़ी कौन था? मुख्तार सक़फ़ी ये करबला में जो ये हादिसा क़यामत नुमा हुआ, यजीदियों ने जो जुल्म ढाए, तो इसके बाद ये मुख्तार सक़फ़ी एक बस उठा एक शख्स और इसने यजीदियों से इंतकाम लिया। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत का चाहने वाला था, तो इसने बड़ा मुकाबला किया, यजीदियों को चुन चुन के मारा और बड़ी बेदर्दी से इनको मारा और बड़े अजाब देकर, उक़ूबतें देकर इनको, मतलब किसी को हाथ पैर काट दिए, किसी को मतलब आग में जिंदा डाल दिया, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो मारा इनको। यहाँ तक कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के वो मतलब कुफे का गवर्नर था, ये 6 साल के बाद उसी नहर फुरात के किनारे जहाँ इसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ये सबब बना था, ये 10 मुहर्रम को आशूरे के दिन वो मारा गया। 6 साल बस क्या होता है, आँख पलक झपकते निकल जाते हैं। तो दुनिया तो ऐसी है बस। और इसी इब्न ज़ियाद का सर दारुल इमारत कूफा, कूफे के मिनिस्टर हाउस समझो, उसमें लाया गया तश्त में रखकर मुख्तार सक़फ़ी के सामने, तो सर रखा हुआ था थाल में। हालांकि इसी दारुल इमारत में 6 साल पहले इमाम अली मकाम का सर मुबारक यहाँ रखा गया था, अब ये इसका सर रखा गया। और अचानक लोग वो आया देखा तो एकदम एक सांप आया, और सांप आया और इसके नाक के अंदर घुस गया उस सर के, और मुंह से निकला। चंद बार उसने इस तरह चक्कर लगाए, सांप ने फिर चला गया, गायब हो गया। यह कि दुनिया की मोहब्बत में अंधे होकर इन्होंने आले रसूल के खून से अपने हाथ रंगीन किए, लेकिन नतीजा क्या हुआ। और मुख्तार सक़फ़ी, हाँ ये मुख्तार सक़फ़ी जो था, इसने ये भी अच्छा आदमी नहीं था, वो अल्लाह ताला जिसके ज़रिए इंतकाम ले ले, दीन का काम ले ले,
یہ اس کی مشیت پر ہم سب کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو یہ مختار ثقفی نے بعد میں اپنی بدبختی اس کی کھل کر آ گئی سامنے, اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں, مرتد ہو گیا. تو ہم بھی اگر کوئی اچھا کام کریں کہ میں نے اتنوں کو مدنی ماحول میں لایا, میں نے دعوت اسلامی بنائی, میں نے یہ کیا, میں نے علاقے میں کام کی داغ بیل ڈالی, اور میں ایسا بیان کرتا ہوں کہ لوگ میرے بیان میں رو پڑتے ہیں, گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں. اس طرح جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس سے پھولے کبھی بھی نہیں. الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو ڈراتا رہتا ہوں, میں پھولنے سے بچتا ہوں. حالانکہ سب میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا, وہ کام کیا, فلاں کیا, چنا کیا. وہ بالکل وہ کام میرے سے منسوب کر دیتے ہیں جو میں نے خواب میں بھی نہیں کیے ہوتے, وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اپنے کو غافل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ شیطان مار کے پھینک دے گا. جیسے مختار ثقفی کا عشر ہوا, ایسے بہت سو کا عشر ہوا اس طرح. یہ قارون جو تھا یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یوسہر کا بیٹا تھا. بہت ہی خوبصورت آدمی تھا, اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت شریف کا بہت بڑا عالم اور نہایت ملنسار اور بااخلاق انسان تھا, اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے. لیکن دولت آئی تو یہ پسر گیا, بدل گیا اور منافق بن گیا. لیکن کیسا غرق ہوا یہ کہ اس کا سارا مال بھی اس کے ساتھ غرق ہو گیا زمین میں, اور کہا جاتا ہے کہ اس سارا مال اس کے سر پر ہے, اور یہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور دھنستا رہے گا. اور یہ مال کتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 افراد اٹھاتے تھے. تو اس پہ کتنا اربوں خربوں روپے کا سونا اور مال ہوگا نا اس کے پاس. آج کے حساب سے سب گیا, بیکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے یہ اتنا بڑا محب اہل بیت تھا, لیکن حشر اس کا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. دعویٰ ہمارا بھی محب اہل بیت ہونے کا ہے, محب صحابہ و اہل بیت. الحمدللہ ہم بھی ہیں, محبت کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, کہیں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے فاجر نافرمان بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, مگر اس دین کی خدمت میں اور اس معاملے میں اس کا اپنا کچھ حصہ نہیں ہوتا. تو ہم اتنا کام کریں دین کا, لیکن پتہ نہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے آخرت میں یا نہیں. ہمارا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, خاتمہ کیسا ہوگا, آگے چل کر کیا ہوگا. برسوں تک مدنی کام کرتے ہیں, میں نے دیکھے برسوں تک بعض اوقات مدنی کام کرتے ہیں, پھر ماڈرن ہو جاتے ہیں, شیوڈ ہو جاتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے, ایسے ہو جاتے ہیں. داڑھی منڈا دیتے ہیں, شرٹ ٹین کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, غبن کے کیسوں میں پھنس جاتے ہیں, گناہوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی بھیک مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم جس حال پر ہیں یہ حال اچھا ہے, اگر اچھا نہیں ہے تو مزید اچھا ہو جائے, صحیح اچھا ہو جائے, مخلص ہو جائیں, اور ہم اس پر استقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. استقامت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. استقامت بہت ضروری ہے. نہ علم پر ناز کرے, نہ عمل پر بندہ ناز کرے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, ادھر سے نظر نہ ہٹائے اور پھولے نہیں. کوئی بھی کارنامہ کرے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. کوئی دین کی خدمت اللہ تعالیٰ لے لے, کوئی مسجد بنا دی, مسجدیں بنا لی آپ نے, کچھ بھی کر لیا, کوئی غریبوں کی مدد کر دی, بیواؤں کی مدد کر دی, شادیاں کروا دی غریبوں کی بچیوں کی, پھولے نہیں. اس کو کارنامہ سمجھ کر اس کو گلے میں ڈھول نہ پہنے, سب کو کہتے نہ پھرے. اللہ سے ڈرتے رہیں کہ بس وہ قبول وہی کرے گا, وہی اجر دے گا. بندہ گندا یہ کیا دے گا؟ جنرل بات کرتا ہوں کہ بندہ کیا دے گا؟ اگر ہم سنانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ملے گا پھر کیا ہم کو؟
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ ہی کی رحمت سے بابا یہ سب ممکن ہے کہ آدمی کچھ کرے بھی اور پھر اس کو اپنی طرف منسوب ہونے سے بھی اور اپنا کارنامہ سمجھنے سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. یہ مرض واقعی مذہبی لوگوں میں تو بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, فقیر نے یہ کیا, حقیر نے یہ کیا, وہ کیا نگران, کیا مبلغ, وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے مطلب اپنے کارنامے سنانے میں. اللہ تعالیٰ بس توفیق دے, مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے, ہم سبھی کو بچائے. کوئی ہاں اچھی نیت سے بتانا جائز ہے, اور ویسے ہی بتایا ریا کے لیے نہیں بتا رہا تو بھی جائز ہے. لیکن بعض اوقات وہ ریا جو ہے نا, یہ چونٹی سے بھی اس کی چال خفیہ ہے, مخفی ہے. بہت ہی باریک چال سے وہ چل کر ریا جو ہے نا, ریاکاری یہ داخل ہو جاتی ہے ہمارے عمل میں. ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ریا کر رہے ہیں, اس لیے وہ بچنا بہت ضروری ہے. تحدیث نعمت کے لیے اگر کوئی اپنا کارنامہ بیان کیا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے تو یہ کار ثواب ہے. لیکن تحدیث نعمت کا واقعی ذہن ہو بھی تو, نیت ہو بھی تو, کہ چھپا ہوا کچھ ہوتا ہے. پھر بعض اوقات زبان سے بول دیں گے جو تھوڑا بہت الفاظ یاد ہوتے تو میں تو تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ مزید ریا در ریا ہو جاتا ہے کہ بیچارہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے, حالانکہ بعض اوقات ہوتی ریا ہے وہ بھی, اور یہ کہنا بھی پھر مزید کہ نہیں بیچارہ وہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بس قبول کر لے, جیسے بھی ہیں بس معاف کر دے, بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. شاہ حجاز یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب ہے, یعنی حجاز کا بادشاہ. تو حجاز کا بادشاہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کہیں کا نہیں, حجاز مقدس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے. ساری کائنات کے بادشاہ میرے آقا. تو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا, مانند شمع تیری طرف لگی رہے مولا, مانند شمع تیری طرف لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا, دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا, بندہ بھی ہوں تو کیسے
اسلامی بہن ہیں غالباً، کہتی میں جب بھی مدنی چینل میں SMS کرتی ہوں تو اپنے بھائی کا نام لکھ کر کرتی ہوں، کیا یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر بھائی کو اعتماد میں لے لے اور یہ نیت ہو کہ یہ بھائی کی طرف سے ہی جا رہا ہے نا، تب تو صورت بن جائے گی، ورنہ تو پھر یہ کہ اختے منے بہن، ہمشیرہ فلاں، اختے فلاں، الف خا تا نیچے زیر، اختے منے مثلا اخت زید یعنی زید کی بہن، ہمشیرہ زید یعنی زید کی بہن، یوں کر سکتے ہیں، یوں کر لے تو یہ بالکل ہی جھوٹ سے نکل جائے گی۔ بنتے تو کر سکتی ہیں اگر ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ سوال ابھی جو بھیجا گیا ہے میرے سامنے تو بنتے کر کے نام لکھا ہوا ہے، اپنا نام لکھا ہے نہیں ابو کا نام۔ ہاں مطلب یہ کہ تو وہ مطلب کہ اس طرح بھی یہ اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بنتے کر کے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ ذہن ہو کہ میں بنتے اختے ہمشیرہ کر کے کسی بھی مطلب کہ غیر محرم کی طرف اپنا پیغام بھیج رہی ہوں، تو وہ کیوں کسی عورت کی طرف یا خاتون کی طرف اس کا ذہن جائے؟ تو اگر کوئی اس طرح حیا کا تقاضا سمجھتی ہوئی اگر اس طرح لکھ دے تو کیا وہ حیا کا تقاضا تو وہ سمجھ رہی ہے، لیکن کیا وہ حیا سے بچنے کے نام پر جھوٹ میں تو نہیں گر رہی؟ اب وہی نا کہ بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نام پر جا رہا ہے، تو یوں ظاہر تو جھوٹ ہی نظر آ رہا ہے۔ کہ جھوٹ کی تعریف یہی ہے کہ جو حقیقت سے الٹ ہو، سچ سے الٹ، خلاف واقع ہو، تو سچ کا الٹ جھوٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہی کر لے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنا نام لکھ کر دیتی ہے تو گناہ گار نہیں ہوتی۔ اب کوئی اگر اس کا معاذ اللہ کو غلط وہ ذہن اس کا بنتا ہے کسی کا، تو جس کا بنتا ہے جو بھی ہے وہ اس پر آئے گا وبال، عورت پر وبال تھوڑی آئے گا۔ یہ مطلب مقدس خواتین کے تو سارے تو نام، بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ، تو اب یہ کہ چونکہ یہ نام وہ مقدس اور ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں کہ اس میں وسوسے عام طور پہ نہیں آتے انسان کو، لیکن آج کل کی عورت کے نام پر ہو سکتا ہے اور جانتا ہو تو زیادہ، یا پہچان اب بعض اوقات بنتے سے بھی پہچان ہو جائے گی، جو جانتے ہوں گے کہ بھئی فلاں کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک نا سمجھ ایک سمجھدار ہے، تو جس نے یہ دیا تو وہ سمجھداری ہوگی، یا وہ اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے، 2 بہنیں اور ایک ماڈرن ہے، ایک مدنی برقعے والی ہے، تو یوں بھی پہنچ جاتے ہیں، یا ہے فلاں کی 1 بیٹی، تب تو وہ پہنچے، تو یوں بچنا تو ہے دشوار، لیکن پھر بھی بنتے کہہ کر دینے میں عافیت ہے، ایڈریس نہ ہو، خالی بنتے تو پورا بڑا شہر ہے، بنتے زید باب المدینہ، اب لاکھوں یہاں بنات ہیں، کس کس کو پکڑے گا، کس کس کی طرف ذہن جائے گا اس کا؟ ہاں گاؤں ہے، قصبہ ہے، چک ہے، تو نمبر چک کا اور یہ ہوا نا تو پھر پہنچ جائیں گے، کہ وہ گنتی کے گھر ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کون سا گھر دعوت اسلامی والا ہے یا کون سا کہاں رہتا ہے، تو باپ کا نام ہوگا تو پہچان لیں گے کہ اس کی بیٹی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 2 سوال میں یوں فیس بک کے ذریعے جو آئے ہیں، تحریم اور جبرائیل، یہ نام رکھنا کیسا؟ تحریم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی علیہ السلام جو اللہ نے آپ کو کے لیے حلال کیا اس کو کیوں آپ حرام فرما رہے ہیں؟ قرآن کی صورت ہے تو اس سے سارے نام تھوڑی بنا سکتے ہیں، سورۃ العنکبوت بھی ہے، تو کوئی عنکبوت نام رکھے تو سننے والوں کو تو مزہ، عنکبوت وہ بڑا یونیک نام ہے، معنی بتائیں کیا اس کے؟ مکڑی، مکڑی اس کے اس سے بھڑکتے ہیں، سورہ جن بھی ہے تو جن نام رکھتے ہیں، قرآنی نام، شیطان کا لفظ بھی قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے، تو شیطان نام رکھ دیں تو یہ تھوڑی ہوگا۔ فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے نام بھی تو ہیں قرآن کریم میں۔ اور جبرائیل نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، ویسے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح کے موجود ہیں، لیکن ایک حدیث میں فرشتوں کے نام پر نام رکھنے کی کراہت آئی، ممانعت آئی ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، ورنہ بہرحال ہمارے اسلاف کے ناموں میں جبرائیل نام ملتا ہے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. کیا عدت میں عورت آسمان دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، آسمان دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس دوران اگر کوئی چاند 5 مہینے جو ہے نا جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، تو اس اچھی نیت سے، جیسا ذی الحجہ کا چاند بھی واجب کفایہ ہے دیکھنا، تو اگر وہ دیکھے چاند واجب کا ثواب حاصل کرنا ہے تو آسمان کو نہ دیکھے اور چاند کو دیکھے یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال کوئی ممانعت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلالہ وعم نوالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری ہر خطا سے درگزر فرما الہ العالمین.
ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا، سچا عاشق صحابہ و اہل بیت بنا. الہ العالمین ہم سے اپنی رضا والے کام لے، اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا. الہ العالمین اپنا ذکر کرنے کی سعادت بخش. میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں. میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں. صحابہ کی اور اولیاء کی محبت کی خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں. گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا. الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں. الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں. الہی جہنم سے آزاد کر دے. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. ستاتے ہیں جو کوئی اتار مجھ کو، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.